بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 4 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت فالمؤثر فی الافعال ارادتنا باختیارنا سے لے کر وذهب قوم آخرون وهم المفوضۃ تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہے: نمبر 1، ہمارے افعال میں مؤثر ارادہ اور اختیار ہے۔ نمبر 2، پانچویں اشکال کی وضاحت کی جائے گی جو اشاعرہ و مجبرہ کے عقیدے کے بارے میں اشکال تھا۔ آئیے ارادتنا باختیارنا۔ آیت اللہ محسن خرازی فرماتے ہیں کہ جو چیز مؤثر ہے ہمارے افعال میں وہ خود ہمارا ارادہ ہے، ہمارے اختیار کی وجہ سے، یعنی ایسا ارادہ جو اختیار کے ساتھ متصل ہو، اسی کی بنا پہ ہمارے افعال سرزد ہوتے ہیں۔ فمن انکر الارادۃ والاختیار انکر ما یقتضیہ الوجدان۔ بس جو بھی عالم ارادے و اختیار کا انکار کرتا ہے کہ انسان مختار نہیں ہے، انسان صاحب ارادہ نہیں ہے، گویا کہ وہ اپنے وجدان کا انکار کر رہا ہے۔ وہ انکار کر رہا ہے ایسی چیز کا جس کا وجدان تقاضا کر رہا ہے، چونکہ وجدان میں ہم میں سے ہر ایک درک کر رہا ہے کہ ہم ارادہ بھی کر رہے ہیں اور بعض اشیاء کو اپنے اسی ارادے و اختیار کی بنا پر انجام بھی دے رہے ہیں، اور اگر چاہیں تو ان کو ترک بھی کر رہے ہیں۔ قال ابو حذیل کہتا ہے کہ حمار بشر اعقل من بشر، یہ بات موجود ہے لوامع الالہیہ صفحہ نمبر 35 پہ، یعنی انسان کا گدھا، یعنی جو انسان کے ہاتھ میں ہے، اس کے زیر سایہ ہے، وہ خود انسان سے زیادہ فہم رکھتا ہے۔ وَلَعْلُ، شاید اس وجہ سے کہ لِأَنَّ الْحِمَارَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْحُفْرَةِ لَا يَدْخُلُ فِيهَا، چونکہ جب حمار اپنے سامنے کسی گڑھے کو دیکھتا ہے تو اس گڑھے میں کودتا نہیں، داخل نہیں ہوتا، بل یمشی مال اختیار ہے، بلکہ وہیں پہ اپنے اختیار کے ساتھ چلتا ہے۔ یعنی جب اس کے سامنے گڑھا آتا ہے تو گڑھے میں نہیں جاتا، گڑھے کو ترک کر کے سیدھے راستے پہ چلتا ہے۔ جب گدھا ایسے ہے تو فَكَيْفَ يَكُونُ الْإِنسَانُ فِي أَفْعَالِهِ بِلَا اخْتِيَارٍ، تو کیسے ممکن ہے، کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ انسان اپنے افعال کے انجام دہی میں اختیار نہیں رکھتا، وہ اختیار جو کہ ارادے کے ساتھ متصل ہوتا ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ یعنی جب ادنا مخلوق حمار ہے، اس کے اندر اختیار ہے، کیسے اعلیٰ مخلوق، اشرف المخلوق جو انسان ہے، اس کے اندر کیسے اختیار نہیں ہو سکتا؟ وقد يتخيل الجبر بتوهم ان الجبر مقتضى علمه تعالی بالامور من العضل۔ طلاب کرام غور فرمائیں کہ یہاں سے فرماتے ہیں کہ عقید جبر کا کون سی چیز سبب بنی ہے؟ بسا اوقات تخیل کیا گیا ہے، گمان کیا گیا ہے جبر کا، کہ جبر خود خدا کے علم ازلی کا تقاضا ہے، یعنی خدا کے علم ازلی جو اشیاء کے بارے میں، ما سوی اللہ کے بارے میں خدا کو علم ازلی ہے، اس کا نتیجہ خود جبر ہے۔ اب اس کی وضاحت یہ ہے، وغایت تقریب ہی، اس توہم کے تبیین کا مقصد انتہا یہ کہ ان اللہ تعالی علم بکل شیء من الازل، کہ خدا تبارک و تعالی ہر چیز کے بارے میں ازل سے جانتا ہے۔ جب ازل سے جانتا ہے اور اس کا علم عین ذات ہے، فحیث لا تبدیل ولا تغییر فی علم ذاتی، اور اس کے خدا کے علم ذاتی میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں، تو بس فما تعلق العلم به، جس چیز کے ساتھ بھی خدا کے علم نے ازل میں تعلق پیدا کیا، بس وہ خارج میں واقع ہوگی۔ یعنی جس طرح سے خدا کے علم میں ہے، اسی طرح سے وہ باہر خارج میں آ کے واقع بھی ہوگی، طبقاً لما علمہ من دون اختیار، اس کے مطابق جو خدا علم رکھتا ہے، علم ازلی رکھتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کا مخلوقات کو من جملہ انسان کو اختیار نہیں ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو فلا یکن علمہ علما، تو خدا کے علم نہیں رہتا،
جب علم نہیں رہتا تو گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک خدا کے علم میں خطا پذیری آ گئی، خطا کا امکان ہے. یسیر مطیعا ان لا يمكن ان یسیر مطیعا، جو بندہ خدا کے علم ازلی میں گناہگار ہے ممکن نہیں کہ وہ پھر پیدا ہونے کے بعد اور اس عالم خلقت میں عالم ظاہر میں آ کے وہ اطاعت گزار بن جائے، ممکن نہیں ہے. اگر ایسے ہوگا تو یہ خدا کا علم خطا پذیر ہوگا، اور یہ چونکہ خدا کے علم میں خطا پذیری کا امکان نہیں ہے، لہذا انسان مجبور ہے، اگر اس کے علم میں گناہ گار ہے تو گناہ حتماً کرے گا، اور اس کے علم الہی ازلی میں عبادت گزار ہے، مطیع ہے، تو حتماً اطاعت کرے گا، اس میں اس کا اپنا ارادہ و اختیار نہیں ہے. یہ بات سبب بنی کہ یہ اشاعرہ و مجبرہ جبر کے عقیدے کے قائل ہو جائیں. ولیکن الجواب عنہ واضح، شاعر محترم فرماتے لیکن ان کے اس توہم کا جواب بالکل واضح ہے سو چونکہ ان العلم ذاتی لا يسلب الاختیار عن المختار، چونکہ خدا کا علم ذاتی ازلی ہرگز صاحب اختیار مخلوق سے اس کے اختیار کو سلب نہیں کرتا. بس فمن کان فی علمہ عاصیا بالاختیار یسیر کذالک بالاختیار، جو آدمی خدا کے علم میں اس طرح ہے کہ یہ انسان اپنے ارادے و اختیار کے ساتھ گناہ کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا اپنے ارادے و اختیار کی وجہ سے، نہ کہ جبر کی بنا پہ. یعنی خدا کا علم اگر مقید ہے، اور جیسا کہ ہے، یعنی کسی بھی مخلوقات کے افعال انجام دہی کے بارے میں اس کی تمام جزئیات کے ساتھ کہ یہ جبر کی بنا پہ انجام دے گا یا اختیار کے ساتھ انجام دے گا، اس میں اس کا ارادہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تمام خصوصیات کے ساتھ خدا کا جب علم ہے تو اس میں علم الہی میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آ رہا، خلاف ورزی پیش نہیں آ رہی. لہذا اگر یہی علم الہی میں ہے کہ فلاں بندہ اپنے سوء ارادے و اختیار کی بنا پہ گناہ کرے گا تو وہ حتماً گناہ کرے گا. وَإِلَّا، اور ایسا نہیں تو لازم یکون علم جہلا وهو محال، ایسا نہیں ہوگا تو پھر لازم آئے گا کہ خدا کا علم جہلا میں تبدیل ہو جائے اور خدا کا علم برخلاف یعنی خطا پذیر ہو جائے، یہ محال ہے. یعنی خدا کے علم میں گناہگار ہو اور انسان یہاں پہ اطاعت گزار ہو جائے، یا خدا کے علم میں اطاعت گزار ہو یہاں پہ گناہگار ہو جائے، یہ محال ہے. ثم يظهر من بعد کلمات المتکلمین من الاشاعرة، اس کے بعد اشاعرہ متکلمین کے کلمات سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان مجرد مقارنۃ الارادۃ فی افعالنا مع الفعل، یہ کہ فقط محض ارادہ ہمارا جو ہمارے افعال کے اندر پایا جاتا ہے، جو کہ یہ ارادہ متصل ہے ہمارے صادر تعالیٰ عن اللہ تعالیٰ، جو خدا صادر ہوتا ہے، یہ مجرد ارادہ یکفی، کافی ہے کہ فی تسمیت الفعل بالمقصوب، کہ فعل کا نام رکھا جائے مقصوب، یعنی جس کو کسب کیا جائے. یعنی خدا انجام دے رہا ہے، کسب ہم کر رہے ہیں. ما انہو کا ماترا دلانا کہ اس کو کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ یہ اسی طرح ہے جس کو آپ دیکھ کر آئے کہ اس پہ کون سا اشکال ہے. اذ، چونکہ لا اثر للارادۃ علی المفروض فی الفعل، چونکہ فرض یہ کیا گیا ہے کہ فقط ارادہ فعل کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی ارادے کے ساتھ جب اختیار ہوگا تب فعل متحقق ہوگا. ولذا قال فی قواعد المرام، اس لیے قواعد مرام کتاب ہے فاما حدیث القصب فهو اسم بلا مسمى، یہ بات اشاعرہ کی کہ فعل کا جو فاعل ہے خدا ہے، ہم فقط اس کو کسب کر رہے ہیں، اس فعل کو کسب کیا جا رہا ہے، اس فعل کو جس کے ساتھ ہمارا ارادہ ہے، یہ ایک نام ہے جس کی خارج میں کوئی حقیقت نہیں ہے، مسمى نہیں ہے. قواعد المرام صفحہ نمبر 110 پہ بات موجود ہے. وخامساً، طلاب کرام عزیز، پانچواں اشکال مجبرہ و اشاعرہ کے عقیدے جبر پر یہ ہے ان طوال الفاسدۃ لہذا القول کثیرۃ، اس قول کے لیے کہ انسان مجبور ہے اپنے افعال میں، اس کے لیے بہت سے باطل و خراب نتائج لازم آتے ہیں. منہا، ان میں سے ایک یہ ہے امتناع التکلیف، کہ تکلیف شرعی انسان کے اوپر لازم کرنا کوئی سبب نہیں بنتا، منع ہو جاتا ہے.
محال ہے کہ اس کو مکلف کیا جائے. لأن الناس غیر قادر، چونکہ فرض یہ ہے کہ انسان مجبور ہے، قدرت نہیں رکھتے. وہ تکلیف بما لا یطاق کبھی ہن، اور ایسی چیز کے بارے میں تکلیف دینا انسان کو جس کے بارے میں وہ قدرت ہی نہ رکھتا ہو، یہ کبھی ہے. اور کبھی فعل ہرگز خداوند حکیم سے سرزد نہیں ہو سکتا، لہذا تکلیف کا آنا لاغو ہے، لہذا تکلیف نہیں آنا چاہیے. ومنہا، دوسرا اشکال، دوسرا طالب لغویت و ارسال الرسل والانبیاء، انبیاء کو بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، رسولان الہی کو بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لأن اتباعہم لیس تحت قدرتہم، چونکہ انبیاء کی پیروی کرنا تو انسان کے اپنے قدرت میں نہیں ہے، وہ مجبور ہے. جب مجبور ہے تو ان کو بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی جب مجبور ہے تو پھر اس جس چیز کے بارے میں مجبور کی گئے اس سے ہٹ کے وہ کیسے اس کی اتباع کر سکتے ہیں؟ جب وہ گناہ کے بارے میں مجبور ہیں تو انبیاء تو گناہ کی دعوت نہیں دیں گے، وہ ہدایت کی. تو جب مجبور ہیں گناہ کرنے میں تو ہدایت پر کیسے آ سکتے ہیں؟ اصل قطع نہیں آ سکتے. منہا عدم الفائدہ فی الوعد والوعید، یہ جو قرآن مجید میں وعد و وعید آیا ہے گناہ کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ ڈرایا گیا ہے، عذاب ہے، اور عبادت کے بارے میں، فرمان برداری کے بارے میں خوشخبری ہے، اس کو دینے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لأن المفروض عدم دخالت الناس فی الافعال، چونکہ فرض یہ کیا گیا کہ انسان اپنے افعال انجام دینے میں مجبور ہے، اس کو کوئی دخالت نہیں اپنے افعال انجام دینے میں، افعال از خود اس سے سرزد ہوتے رہیں گے. چوتھا اشکال یہ ہے کہ ومنها انه لا معنى للمحض والذم بالنسبه لافعال العباد لعدم دخالت فيها اصلا. چوتھا اشکال یہ ہے کہ کوئی معنی نہیں بنتا کہ ستائش کی جائے یا مذمت کی جائے ان افعال کی بنسبت جو بندے انجام دے رہے ہیں، چونکہ وہ انجام دینے میں دخالت نہیں رکھتے. ستائش کا معنی وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ قابل مذمت والے پہلو کو وہ ترک کر کے قابل مدح والا پہلو انجام دے، تب لائق مدح ہے. اور اسی طرح مذمت بھی، جب انسان ہے ہی اپنے افعال میں مجبور، اپنے افعال انجام دینے میں کوئی اس کا ارادہ و اختیار نہیں ہے بلکہ مجبور ہے، تو پھر اس کو مذمت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی ستائش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. کما حکی عن مولانا امیر المؤمنین علیہ السلام انہ قال فی الجواب عن السؤال عن الجبر، جیسے کہ مولا علیہ السلام سے حکایت کیا گیا کہ مولانا سے جب جبر کے بارے میں پوچھا گیا، سوال پوچھا گیا، تو مولانا نے جواب میں فرمایا لو کان کذالک، اگر انسان مجبور ہوتا اپنے افعال میں تو لبطل الثواب والعقاب، تو باطل ہو جاتا ہے یہ ثواب والا عقیدہ اور عقاب والا. یا نہ، یعنی کہنا چاہتے ہیں نہ ہی کسی کو ثواب کا تصور کیا جا سکتا ہے نہ عقاب کا. جب مجبور ہے تو کاہے کا ثواب، کاہے کا عقاب. والامر والنہی والزجر، اوامر الہی، نواہی الہی، منع الہی باطل ہو جاتے. ولسقط معنی الوعد والوعید، قرآن مجید میں جو وعد و وعید آیا ہے اس کے معنی ختم ہو جاتا. ولم تکن علی مسیء لائمۃ ولا لمحسن محمدۃ، اور گنہگار قابل ملامت نہ ہوتا اگر مجبور ہوتا، اور جو شخص اچھے کام انجام دے رہا ہے، نیک و صالح کام انجام دے، وہ قابل ستائش نہ ہوتا. جبکہ ہے جو آدمی برا فعل انجام دے رہا ہے اس کا ہم وجدانن بھی اور لسانن بھی مذمت کر رہے ہیں، اور جو اچھے کام انجام دے رہا ہے اس کی ستائش کر رہے ہیں. الحدیث، حدیث آگے بھی ہے، بحر انوار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 4 پہ یہ حدیث موجود ہے. وقد روى عن ابي الحسن موسى بن جعفر الاسلام، امام موسیٰ کاظم الاسلام سے روایت ہے، انه سأل عنه ابو حنیفہ ان افعال العباد، کہ ابو حنیفہ پوچھتا ہے کہ یہ افعال کس کے ہیں، یعنی یہ افعال کس سے سرزد ہوتے ہیں، ان کا فاعل حقیقی کون ہے. فقال موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ان افعال العباد لا تخلو من ثلاثة منازل، بندوں کے افعال 3 صورتوں سے خال نہیں، اما ان تکون من اللہ تعالی خاصۃ، یا فقط خدا کی جانب سے فقط بس، یا ومنہ ومن العبد علی وجہ الاشتراک فیہا، یا ایک فعل میں بندہ اور عبد مشترک ہیں، بندہ اور خدا شریک ہیں. او من العبد خاصۃ، یا تیسری صورت یہ بندے فقط عبد سے صادر ہو رہے ہیں. فلو کانت من اللہ تعالی خاصۃ، اگر پہلی صورت ہے کہ خدا سے سرزد ہونے ان افعال بندگان کا فاعل حقیق خدا ہے، تو لکان اولا بالحمد علی حسنہا وضم علی قبحہا، تو خدا ہی لائق حمد ہے اچھے افعال کے بدلے میں، اور خدا ہی قابل مذمت ہے جب کبھی افعال کی انجام دہی ہوتی ہے. ولم یتعلق بغیر حمد ولا لون فیہا،
غیر خدا کے ساتھ پھر تعلق نہیں پیدا کرے گی ستائش و ملامت افعال میں. وَلَوْ كَانَتْ مِنَ اللَّهِ مِنَ الْعَبْدِ لَكَانَ الْحَمْدُ لَهُمَا مَعًا فِيهَا. اگر دوسری صورت ہے کہ دونوں مشترک ہیں تو حمد بھی دونوں کے لیے ہوگی. وَذَمُّ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا فِيهَا. اور افعال میں مذمت بھی دونوں کے لیے ہوگی. لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ أَنَّهَا مُسْتَقِلَّانِ فِيهَا. چونکہ فرض یہی کیا گیا ہے کہ خدا اور بندہ مستقل ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہیں، ایک دوسرے کے طول میں نہیں عرض میں ہیں. یعنی یہ دو صورتیں نہیں ہو سکتی. مستقل کوئی بھی نہیں ہے، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے. وَإِذَا بَطَلَ هَذَانِ الْوَجْهَانِ. اور جب دو صورتیں یہ باطل ہو جاتی ہیں، پہلے ثابت انہا من الخلق ثابت ہوتی ہے افعال خود بندوں سے سرزد ہوتے ہیں، بندوں کے ارادے سے سرزد ہوتے ہیں. فَإِنْ عَاقَبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى جِنَایَتِهِمْ بِهَا. اور اگر خدا متعال ان بندوں کو سزا دیتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے، فَلَهُ ذَلِكَ. یہ اس کے لیے حق ہے. وَإِنْ عَفَا عَنْهُمْ. اور اگر ان کی بخشش کرتا ہے تو یہ بھی اس کی مرضی ہے اپنی. فَهُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ. چونکہ خداوند تبارک تعالیٰ اہل تقوی و اہل مغفرت ہے. کتاب تصحیح الاعتقاد صفحہ نمبر 13 پہ یہ بات موجود ہے. مباشرۃ الافعال بالانسان. اور اس کا ظہور یہ ہے کہ انسان خود اپنے افعال کا فاعل مباشر ہے. وہ لا یمکن الا بالاختیار. اور فاعل مباشر تب ہو سکتا ہے جب اس کے پاس اختیار ہو. وَهُوَ الْمُصَحِّحُ لِلْعِقَابِ وَالْعَفْوِ كَمَا لَا يَكْفَى. اور یہی اختیار ہے جو انسان کے لیے صحیح بناتا ہے سزا کو یا بخشش کو. یہی اختیار ہے جس کی وجہ سے انسان کے اوپر سزا و ثواب کا تصور کیا جا سکتا ہے. کما لا یکفی. جس کی بات واضح ہے. ثم ان اثبات کون الافعال صادر من الخلق لا ينافي استنادها الیہ تعالی بالطولیت و بواسطتهم. اس کے بعد یہ ثابت کرنا کہ بندوں کے افعال مخلوقات سے صادر ہوتے ہیں، یعنی تیسری صورت حدیث کے مطابق یہ ہرگز منافات نہیں رکھتا کہ ان کی نسبت خداوند متعال کی جانب بھی ہو، لیکن طول خدا میں، نہ کہ عرض خدا میں، اور خدا کے واسطے سے ہو، خدا کے اذن سے ہو. کما سیاتی تصریح الادلۃ بھی. جس طریقے سے اس بات کے بارے میں ادلہ کی وضاحت آئے گی. وانما المنافی ہو استنادها الیہ تعالی فی عرض صدورها من الخلق. جو چیز منافات رکھتی ہے اور جو چیز درست نہیں وہ یہ ہے کہ افعال کی نسبت دی جائے افعال بندگان کی خدا کی جانب، کہ اس بات میں کہ وہ عرض میں، اس بات کے عرض میں ہے کہ افعال مخلوقات سے صادر ہوتے ہیں. یعنی افعال بالکل خدا سے، خدا کی توحید فعلی سے ہٹ کے ہیں، استقلال کے ساتھ ہیں. یہ منافی ہے، یہ شرک ہے. فلا تغفل. سے غافل نہ ہونا. ھذا کلہ مضاف الی ان الفکر الجبریہ یؤدی الی رفض المسئولیت کلھا. اس کے علاوہ دوسرا اشکال یہ آتا ہے عقید جبر پر کہ جبر والی فکر جو ہے سبب بنتی ہے کہ انسان کے اوپر سے بالکل ذمہ داری ختم ہو جائے، مسئولیت ختم ہو جائے. لأنہ لا یرا لنفسی تاثیرا شیء من الاشیاء. چونکہ انسان کسی بھی چیز میں اپنی تاثیر نہیں دیکھے گا. فلذا ینظلم. اسی وجہ سے ظلم کو قبول کرتا ہے وہ. ولا یسعی فی التخلق بالاخلاق الحسنۃ. اسی وجہ سے اخلاق حسنہ کو کے بارے میں وہ کوشش نہیں کرتا. و اصلاح الاجتماع. معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش نہیں کرتا. و دفع الظلم والجور. ظلم و جور کے خاتمے کے لیے، اس کو کی کلا کما کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا. ولعلہ لذلک کان ترویج عقیدت الجبر من اہداف الحکومات الظالمت. شاید اسی وجہ سے ہی تھا کہ عقید جبر کی ترویج کی ان حکومتوں نے جو ظالم حکومتیں تھیں، اور ان کے بہت سارے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہی عقید جبر کی ترویج تھا. کیوں؟ لأن الناس اذا كان ذلك اعتقادهم خضعوا للسلطة الظلمت. چونکہ جب لوگوں کا عقیدہ جبر ہوگا تو وہ ظالم حکومتوں کے سامنے وہ سر تسلیم خم رہیں گے کہ ایسے تو ہونا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں بنتی، بس سر تسلیم خم ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بنتا. وَلَوْ يَرَوْهُمْ مُقَصِّرِينَ فِي مَا يَفْعَلُونَ. اور وہ خود کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے ان چیزوں میں جو انجام دے رہے ہیں. وَقَدْ اشْتَهَرَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ فِي الْأَلْسِنَةِ مِنْ أَنَّ الْجَبْرَ وَالتَّشْبِيهَ أُمَوِيَّانِ وَالْعَدْلَ وَالتَّوْحِيدَ عَلَوِيَّانِ. یہ مشہور ہے جملہ علماء علم کلام کی زبان میں کہ جبر و تشبیہ، یعنی جبر کا عقیدہ، تشبیہ کا عقیدہ، یہ بنو امیہ کا عقیدہ ہے یا ان کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے. عدل و توحید کا عقیدہ علی علیہ السلام
کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے. ھذا بخلاف الانسان المعتقد بالاختیار. یہ اس کے علاوہ یہ اس بات کے برخلاف ہے، اس کے علاوہ ہے کہ انسان عقیدہ رکھتا ہے اختیار کے بارے میں کہ انسان کے افعال اختیار کے ساتھ ہیں. فإنه يرى نفسه مسؤولا في الامور. وہ اپنے افعال میں خود کو مسئول جانتا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں. ولذلك اور اسی عقیدے کی وجہ سے وہ کوشش بھی کرتا ہے اخلاق حسنہ کے لیے اور ظالم کے ساتھ جہاد کرتا ہے. وَيَصِلُ مَا يَصِلُ مِنَ الْحُرِّيَّةِ وَالْعِزَّةِ وَالْمَجْدِ وَالسَّعَادَةِ. اور وہ پہنچ جاتا ہے اس چیز تک جس تک اسے پہنچنا چاہیے، آزادی تک، عزت تک، بزرگواری تک، سعادت تک، نیک بختی تک. کتاب انسان و سرنوشت میں یہ بات موجود ہے. وقال اللہ تبارک و تعالی، ارشاد ہے قرآن مجید میں، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور اس کو پھر انسان کو اپنے فعل کی مکمل طور پہ جزا دی جائے گی. سورہ نجم کی آیت نمبر 39 سے 40 تک. ھذا تمام الکلام فی الجبر. یہ مکمل یہاں تک گفتگو تھی عقیدے جبر کے حوالے سے، جس کا آج اختتام ہوا. اس کے بعد والے درس میں تفویض کے بارے میں اور مفوضہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوگی. طلاب کرام عزیز، اگر ہم سوال دینا چاہیں آپ کو، تو سوال نمبر یہ بنے گا کہ کون سی چیز سبب بنی ہے کہ مجبرہ جبر کے عقیدہ رکھیں. تو دوسرا سوال یہ ہوگا کہ کون سے توالیے فاسدہ ہیں جو عقید جبر کے اوپر لازمت آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو اختصار کے ساتھ بیان کریں. تیسرا سوال یہ آئے گا کہ علی علیہ السلام سے جبر کے بارے میں جو سوال پوچھا گیا، اس جواب میں علی علیہ السلام، اس جبر کے سوال کے جواب میں علی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اس کو بھی اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.